سائمہ ایک غریب گھر سے ہے جو دن رات محنت کرتی تاکہ اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ سائمہ کا کام تھا لوگوں کے گھروں میں جا کر کپڑے دھونا، لیکن ان دنوں اسے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی اور علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ پھر ایک دن سائمہ دھلی ہوئی چادر سے پانی نچوڑتے ہوئے تھک کر بیٹھ گئی اور بولی، یا اللہ، یہ کپڑے کب تک دھوتی رہوں گی؟ پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور یہ کپڑے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ایک دن جب سائمہ کپڑے دھونے کے لیے گھر گھر جا کے پتہ کر رہی تھی اور سائمہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور وہ پتہ کرتے کرتے ایک عجیب سے گھر میں جا پہنچی جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں پر ایک چڑیل رہتی ہے، لیکن سائمہ کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے سائمہ بولی، کیا واقعی یہاں چڑیل رہتی ہے؟ پتہ نہیں، کیا پتہ رہتی ہو، میں بھی کوئی اور گھر ڈھونڈ لیتی ہوں، لیکن کیا کروں، ماں کا علاج بھی ضروری ہے۔ دل ہی دل میں خود کو ہمت دلاتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور سامنے ایک عجیب و غریب سی عورت کھڑی ہوتی ہے جو چڑیل ہوتی ہے۔ چڑیل ہنستے ہوئے کہتی ہے، کیا چاہیے لڑکی؟ کیا تمہیں نہیں پتا یہ کون سا گھر ہے؟ لوگ تو یہاں آنے سے ڈرتے ہیں اور تم یہاں آ گئی، بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ سائمہ خوف کے مارے تھوڑا پیچھے ہٹ کر بولی، چڑیل میڈم، مجھے تو بس نوکری چاہیے، میں کپڑے دھونے آئی ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے نا، اس لیے۔ چڑیل غور سے سائمہ کو دیکھتے ہوئے بولی، کپڑے دھونے؟ ہاں، تم جانتی ہو یہاں بہت سارے کپڑے ہیں، بتاؤ۔ جی، جتنے بھی ہوں میں دھو لوں گی، بس مجھے کام دے دو، میری ماں بہت بیمار ہے اور مجھے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ چڑیل سائمہ کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، اچھا، دیکھتے ہیں تم کتنے کپڑے دھوتی ہو، میں تمہیں یہ کام دے دیتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں یہ سب کپڑے رات ختم ہونے سے پہلے دھونے ہوں گے، ورنہ میں تمہیں اپنے ساتھ بھی یہاں رکھ لوں گی۔ سائمہ کی آنکھوں میں خوف تھا لیکن وہ مجبور تھی۔ اس نے چڑیل کی شرط مان لی اور کام شروع کر دیا۔ کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھ کر اس کا دل دہل گیا اور دل ہی دل میں بولی، اوہو، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اتنے سارے کپڑے کیسے میں دھو پاؤں گی؟ لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے، کیا کروں؟ ماں کا علاج بھی تو بہت ضروری ہے۔ سائمہ نے کپڑے دھونے شروع کیے، لیکن جتنے کپڑے وہ دھوتی اس سے زیادہ اور سامنے آ جاتے۔ وہ تھک چکی تھی لیکن رکنے کا نام نہیں لیا۔ سائمہ کپڑے نچوڑتے ہوئے بولی، اوہو، کتنے کپڑے ہیں، یہ کبھی ختم ہوں گے بھی یا نہیں؟ کہاں پھنس گئی میں؟ اچانک چڑیل سائمہ کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا لڑکی، تھک گئی ہو نا؟ چڑیل جی، یہ کپڑے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ میں تھک چکی ہوں لیکن پھر بھی دھو رہی ہوں۔ چڑیل سائمہ سے ہنستے ہوئے کہتی، یہ سب تو میں نے تمہارا صبر کا امتحان لینے کے لیے کیا تھا، لیکن تم نے ہمت نہیں ہاری لڑکی، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر رہی ہوں۔ کیا چڑیل میڈم، میری نوکری اس کا کیا بنے گا؟ میں نے اتنا کام کیا ہے، میرے پیسے؟ تو تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہیں دینے کے لیے ایک تحفہ ہے میرے پاس۔ چڑیل نے سائمہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، یہ کپڑا جادوئی ہے، جو بھی کام تم اسے دو گی وہ خود کر دے گا، اب تمہیں کبھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ سائمہ حیران ہوتے ہوئے بولی، ہاں، کیا سچ مچ؟ واقعی یہ ممکن ہے؟ چڑیل مسکراتے ہوئے بولی، ہاں، سچ مچ بھائی ممکن ہے یہ، لیکن یاد رکھو، ہمیشہ اپنے دل میں سچائی اور ہمت کو جگہ دو، ورنہ یہ جادو تم پر الٹا پڑ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ چڑیل نے سائمہ کو جانے دیا اور سائمہ نے اپنی زندگی کو بدلتے دیکھا۔ جادوئی کپڑے کی مدد سے اس کے سارے کپڑے خود ہی دھلنے لگے اور وہ اب زیادہ پیسے کمانے لگی۔ اس نے اپنی ماں کا علاج بھی کروا لیا
اور خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محنت اور ہمت کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور اگر ہم اپنے دل میں نیکی اور سچائی کو جگہ دیں تو زندگی میں مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔